مشق کیف و سرور میں پہنچوں، بارش رنگو نور میں پہنچوں، باغ عجوا کھجور سے ہو کر بارگاہ حضور میں پہنچوں، بارگاہ حضور میں پہنچوں، باغ عجوا کھجور سے ہو کر بارگاہ حضور میں پہنچوں، بارگاہ حضور میں پہنچوں۔ حضرات وقت اس بات کی اجازت نہیں دے کہ لمبی شاعری بولا جائے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں۔ ڈاکٹر انور صاحب نے آپ کو اکٹھا کیا، لیکن آپ کو اکٹھا کرنے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں دعوت دیا، دعوت لے کر کے پہنچے، اور حضور نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ معلوم ہے آپ کو صرف اتنا ہی ٹائم نہیں لگا، قریب 4 سے 5 سال مسلسل حضور کے خانقاہ میں ڈاکٹر صاحب کا جانا آنا ہوا، اچھی طرح سے جانچا، اچھی طرح سے پرکھا، اچھی طرح سے سمجھا، تب جا کر کے انہوں نے سوچا کہ اپنے گاؤں والوں کو بھی ملاقات کرایا جائے۔ میں تو فیضیاب ہو ہی رہا ہوں، کم از کم حضور کو اپنے گھر پہ بلا کر کے اپنے گاؤں والوں کو بھی فیضیاب کرا دوں۔ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں اور مبارکباد کے قابل ہیں جناب ڈاکٹر صاحب کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا، جو پورے محلہ مل کر کے جو کام نہیں کر پاتا ہے، اکیلا تنے تنہا آپ کو اتنا بڑا کام کر کے دکھایا ہے۔ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں۔ میں 2 باتیں اور بڑی تیزی کے ساتھ، وقت نہیں ہے اور حضور کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اس دور میں بھی پیر سے اپنا رشتہ مضبوط نہ کیا ہے، اس دور میں جہاں ایک ایک قدم پہ ایمان کے لٹیرے موجود ہوں، ایسے عالم میں اگر آپ کا رشتہ کسی پیر سے مضبوط نہ ہوا ہو، آپ نے کسی پیر کا دامن نہ پکڑا ہو، تو میں بے ساختہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ الحمدللہ آج کی تاریخ میں ایسے پیر کا ہونا بہت مشکل ہے، اور بہت مشکل سے ایسے پیر کا ملنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا دامن خالی ہے تو آپ اپنے دامن کو لے کر کے حضور کے دامن سے ملا دیں، اور یقین جانیں جب ایسا کریں گے تو دنیا میں رہیں گے تب بھی آباد رہیں گے، مر جائیں گے قبر میں جائیں گے وہاں بھی آباد رہیں گے، کیونکہ آپ کا رشتہ ایرے گہرے نتھو خیرے سے نہیں بلکہ قادری دامن سے رشتہ مضبوط ہو جائے گا اور قادری رشتوں سے منسلک ہو جائے گا۔ حضرات آپ حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے تو یقین جانیں فیضان صوفی ملت بھی موجود ہو جائے گا، اور فیضان صوفی ملت کے صدقے میں فیضان غریب نواز بھی موجود ہو جائے گا۔ آپ کے گھروں میں غوث اعظم کا فیضان اتر جائے گا، آپ کی زندگی میں کل اولیاء کا فیضان نازل ہو جائے گا۔ یقین جانیں اگر آپ کہیں سے مرید ہیں تو الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ آپ کہیں سے مرید ہیں تو، اور مرید ہیں تو کہیں کے بھی کوئی پیر آئیں تو ان سے یہ سمجھ کر کے آپ نہ ملے کہ میں مرید ہوں یا نہ ہوں، بلکہ یہ سمجھ کر کے ان سے مصافحہ کریں کہ میرا پیر بھلے کہیں کا ہو، میرا پیر چاہے جیسے بھی ہو، لیکن میں اس پیر سے مصافحہ اس نیت سے کر رہا ہوں کہ میرا رشتہ جو ہے تجدید مرید کی نیت سے میں ان سے مصافحہ کر رہا ہوں کہ اگر میں فلاں پیر صاحب سے مرید ہوا ہوں، اگر کہیں رشتہ کمزور ہوا ہوگا تو ان سے مصافحہ کے ذریعے میرا رشتہ مضبوط ہو جائے، میرا رشتہ مضبوط ہو جائے۔ حضرات محترم تو اس مقصد کے تحت بھی آپ مل سکتے ہیں۔ اگر کہیں سے مرید نہ ہوئے تو مرید ہو جائیں گے جلسے کے بعد، پروگرام کے بعد، اور اگر مرید ہیں تو کم از کم مصافحہ کر کے دعا وغیرہ کروا لیں گے انشاءاللہ۔ ایک شعر سنے، اس کے بعد حضرت کی بارگاہ میں مائک پیش کروں گا اور حضرت آپ کے حوالے ہوں گے اور آپ حضرت کے حوالے ہوں گے۔ نعت کا شعر بس ایک بار ایڈوانس میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بول دے لبیک یا رسول اللہ۔ اب ماشاءاللہ ایک پرسکون حشر بپا ہوگا حشر میں، ایک پرسکون حشر بپا ہوگا حشر میں،
جب میرا یار جلوہ نما ہوگا حشر میں 70,000 پردوں میں یہ حسن یہ جمال بے پردہ جب آئے گا کیا ہوگا حشر میں بے پردہ جب آئے گا کیا ہوگا حشر میں بے پردہ جب آئے گا کیا ہوگا حشر میں رب نے محبوب کو پردے میں چھپا رکھا ہے طالب دید کو دیوانہ بنا رکھا ہے دو گھڑی کے لیے آ جائیے آنکھوں میں حضور حسرت دید نے طوفان مچا رکھا ہے حسرت دید نے طوفان مچا رکھا ہے